بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستوں اور معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو وظیفہ ہے، جو معتبر وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے پڑھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر مشاہدہ کیا، اور اولیاء کرام بزرگان دین اس دعا کو بتاتے رہے، اور امت مسلمہ نے اس سے بہت سارے فوائد حاصل کیے۔ آج میں آپ کو وہ دعا بتانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر خود پڑھی۔ پیارے دوستوں اور معزز خواتین و حضرات، اس دعا کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پیارے دوستوں اور معزز خواتین و حضرات، ہماری ایک گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو ہم تمام ویڈیوز عوام کی بھلائی اور اس کی بہتری کے لیے بھیجتے ہیں، جس کو یہ اچھی لگے وہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے سے آگے شیئر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستوں، وظیفے سے پہلے آپ کو میں اس کے فائدے بتاؤں گا کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے اگر یہ دعا پڑھ لی اور اس کو آپ نے معمول بنا لیا تو آپ کا دشمن بھی دوست بن جائے گا، اور آپ کے تمام جلنے والے سڑنے والے لوگ آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے یہ دو الفاظ پڑھنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی مہربان ہو جاتے ہیں اور اپنی مخلوق کو بھی اس انسان پر مہربان فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات اور صفات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں فرماتے ہیں کن ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اگر کہیں حاکم کے پاس جاتے ہیں، حاکم ظالم اور جابر ہے، تو وہ بھی آپ کی عزت و احترام کرے گا، کیونکہ تمام ادیان میں یہ شامل ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کہیں جاتا ہے تو اس کی عزت و اکرام کیا جاتا ہے۔ انسان اس طرح اگر انسانیت سے نفرت کرے گا تو قیامت کے دن گناہگار کہلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے۔ اب وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔